ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہاں ٹائم ہے تھوڑا سا. جی ٹائم ہے تھوڑا سا آپ پہ. کون بول رہے ہیں؟ میں عبداللہ بول رہا ہوں. کون عبداللہ؟ اشفاق رضا صاحب، اشفاق رضا صاحب، ٹائم ہے آپ کے پاس؟ کون بول رہے ہیں؟ میں علی اصغر بول رہا ہوں. فون مت کاٹنا، آپ بات نہیں کرتے ہو، ذرا مجھ سے بات کر لینا. میں نے آپ سے شرط رکھی ہے، اس شرط پر پورا اتریے پھر بات کریں گے. کیا شرط جناب؟ کیا شرط؟ کیا شرط جناب؟ ہاں اشفاق صاحب ذرا کیا، مفتی صاحب ذرا رکیں. اشفاق صاحب کیا شرط رکھی آپ نے اشفاق صاحب؟ نہیں آپ بولیں کیا شرط آپ نے، شرط کیا ہے آپ کی؟ جو بول رہا ہوں میری شرط ہے کہ جی علی اصغر پہلے ویڈیو بنا کر مجھے چیلنج کرے، اس کے بعد ویڈیو پر آن لائن مناظرہ کروں گا علی اصغر. اچھا میں کچھ بولوں اشفاق صاحب؟ آن لائن مناظرہ میری شرط ہے یہ. ہاں چلو اچھا. آپ پہلے اپنی ویڈیو بنا کر مجھے جی چیلنج کریں، آن لائن مناظرہ کریں گے انشاءاللہ. آپ صورت دکھائیں اپنی، پتہ لگے آپ مرد ہیں کہ عورت ہیں. جی میں ٹھیک ہے. آج دیوبندی خنجر میں بات کریں گے آپ؟ جی دیوبندی خنجر میں بات کریں گے آن لائن؟ نہیں، آن لائن یوٹیوب پر بات کریں گے. ویڈیو اس میں چینل میں بات کریں گے دیوبندی خنجر میں. آن لائن یوٹیوب پر بات کریں گے. ہاں یوٹیوب میں دیوبندی خنجر میں. ٹھیک ہے نہیں، پہلے آپ جو ہے تو اپنا ویڈیو بنا کر کے مجھے چیلنج کریے. ٹھیک ہے ڈر رہا ہے، دیکھو ڈر رہا ہے. تو اشفاق صاحب یہ اصول، یہ طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ مناظر بنتے ہیں اپنے مسلک کا، تو ذرا مجھے ثابت کریں یہ اصول کہاں پہ ہے کہ پہلے ویڈیو بنا کر بھیجنا پڑے گا کہ مرد ہے یا عورت، اس کے بعد. اشفاق رضا مجھے لگتا ہے تم اپنے باپ کو بھی مرد نہیں مانتے ہو، تم اپنے باپ کو بھی مرد نہیں مانتے ہو. بات سن لو، پہلے بات سنو. ہاں سنا میری سننا ہے، میری سننا. بولو. میں نے تم سے شرط رکھی ہے کہ تم اپنا ویڈیو بنا کر کے مجھے چیلنج کرو، ویڈیو پر آ کر اپنا چہرہ دکھا کر مجھے چیلنج کرو، پھر اس کے بعد تم سے آن لائن انشاءاللہ مناظرہ کیا جائے گا. اچھا جی میں بولوں؟ شرائط کے ساتھ. میں بولوں؟ شرائط کے ساتھ. جی میں بولوں. میں تو بس شرط پوری کرو نا بولنے کی. نہیں میں کچھ جواب دوں کہ نہیں دوں؟ میں جواب دوں نا. ارے میرا کوئی سوال ہوگا نہیں ہو، تم بول کے چلے جاؤ. میں کیا بولنا چاہتا ہوں، میں بول رہا ہوں اشفاق رضا صاحب یہ جو اصول آپ نے بنایا ہے، یہ شرط رکھی ہے. شرط کہاں ثابت ہے کہ ویڈیو بنا کر کوئی آدمی بھیجے گا، اس کے بعد اس کا مرد ہونا یا عورت ہونا واضح ہو جائے گا، اس کے بعد مناظرہ کریں گے؟ تو کیا آپ اپنے باپ پر اعتماد نہیں کرتے؟ اپنے دادا پر اعتماد نہیں کرتے ہیں؟ اپنے مجدد کو تم نے دیکھا نہیں ہے، تمہارے مجدد کو، اس پر اعتماد نہیں کرتے مرد تھا کہ عورت تھا؟ عجیب بات کہہ دیا. جس کو تم دیکھو گے نہیں اس کا مرد ہونا تمہیں یقین نہیں ہوگا. اشفاق رضا کیا بولو؟ کب تک بھاگو گے؟ ارے بھاگ تم رہے ہو. تو ویڈیو بناؤ نا، آؤ نا سامنے. نہیں یہ شرط کہاں سے، یہ اصول کہاں ثابت ہے؟ یہ بتا اے مونا مفتی صاحب یہ حوالہ ذرا بھیج دو. یہ حوالہ بھیج دو اس کو. ویڈیو نہیں بناؤ گے؟ یہ حوالہ بھیج دو. ارے بھائی پہچان تو ہو جائے. مفتی صاحب حوالہ بھیج دو. یہ اچھا یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں علی اصغر سنی حنفی دیوبندی حافظ قرآن ہوں، الحمدللہ شیر ببر ہوں، اور تم زرد خناسی کے لیے مرد مجاہد ہوں. اب بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ مفتی صاحب یہ حوالہ بھیج دو. تم مناظرہ کا چیلنج کرتے رہتے ہو، تمہاری اوقات نہیں ہوتی ہے. یہ تمہاری کتاب ہے کہ مولوی اشرف تھانوی کے کفر پر دیوبندی مولویوں کے اتفاق یعنی موت کا پیغام، دیوبندی مولوی کے نام تمہاری کتاب ہے. رہبر شریعت پیر طریقت الحاج مولانا علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد خان وہ لکھتا ہے اپنی کتاب صفحہ نمبر، اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مناظرہ کا چیلنج کرنے والا جو ہے یہ بد زبان ہوتا ہے، کہ اکابر اہل سنت کو چیلنج دے رہا تھا اور اس بد زبان کے منہ میں نہ آنا چاہیے تھا. یعنی جو چیلنج کرے مناظرہ کا وہ بد زبان ہوتا ہے. تمہارا گھر کا اصول ہے، ٹھیک ہے. اب تم مجھے اس کا یہ دو ثبوت دو. تم نے جو اصول بنایا ہے کہ کوئی اگر مناظرہ کرے، آج تک تمہارے کوئی مولوی نے شرط نہیں رکھی، سب تو بات کرتا ہے. اور تمہیں اتنا خوف، اتنا ڈر علی اصغر کا، اتنی دہشت تاری ہے، اتنا رعب تاری ہے علی اصغر کا کہ یہ ایسا اصول پیش کرتے ہو جو تمہاری کتاب میں نہیں ہے. تو تم پہلے ثابت کرو کہ اشفاق رضا صاحب آپ ثابت کرو کہ کسی سے مناظرہ کے لیے سب سے پہلے وہ ثابت کرے گا مرد ہے عورت ویڈیو بنا کر کے ہیں. تو یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمہارا مجدد نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ ذرا یہ اصول ذرا ثابت کرو.
ज़रा मैं देखूं। चलो, हेलो, भाग गया। भाग गया, इसकी मौत हो गई, इसकी मौत हो गई, मर गया है अशफाक रज़ा। वीडियो बनाता है अपनी तरफ मुतवज्जो करता है अपनी बरेलिया बात को। हाँ, कि देखो मैं कितना बड़ा मुनाजिर हूँ। अरे दो हो गई इसकी खबीस की, बहुत जी, नालायक और खबीस बदबातिन आदमी, बड़ा हरामखोर है ये, इसलिए डरता है, पता है इसको। बहुत हरामखोर है, झूठी और मसनूई बातों से मुफ्ती साहब, गुमराह करता है, मुफ्ती साहब, खबीस। मुफ्ती साहब, जेबें भरता है अपनी जाके, मुफ्ती साहब, नीला मजारी हराम। और मुफ्ती साहब, इसको पता है कि अली असगर से बात करना इसके मौलवियों के बस में नहीं है, ठीक है। इस तरह अभी तुफेल चमची क्या बहाना, उसने क्या बहाना बनाया, उसने क्या बहाना बनाया कि तू मेरे मेयार का नहीं है ना। तो उसको मैंने भी पूछा और उमर भाई ने भी पूछा बार बार कि तेरा मेयार क्या है, अपना मेयार तो बता। आखिर तक बताया नहीं उसका मेयार क्या है। भाई जो आदमी किसी का मेयार देखना चाहता है कि मेयार देखकर बात करूँ, सबसे पहले वो चाहिए कि वो अपने मेयार के मुताबिक वजाहत करे, मेरा क्या मेयार है। तो एक बहाना कर वो भाग रहा है, दूसरा बहाना इसके नज़दीक है कि पहले वीडियो बनाकर भेज, मैं देखूं तो कौन है, उसके बाद मनाजरा करूँगा। ये इससे मुफ्ती साहब इनके रज़ा ख़ानी लोगों में बात वाज़ेह हो चुकी है कि अशफाक रज़ा अली असगर से बात नहीं कर सकता, बेतुकी बहाना कर रहा है, सबको वाज़ेह हो चुका है सबको। इसलिए मैं यहाँ तक मैं कहता हूँ इनके फ़िरक़े वाले को कि राहिल खान भी डरा हुआ है, 2-3 साल से 2 नंबर बंद रखा हुआ है वो, मेरे खौफ से। मैं कहता हूँ जो रज़ा ख़ानी राहिल खान से मेरी गुफ्तगू करा देगा उसके अकाउंट में 1000 रुपये भेज दूँगा, 1000 रुपया, कोई बात नहीं करा रहा है। बताओ कितना डरा हुआ है।